ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ مکھی یا دھواں یا گرد یعنی دھول مٹی حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر دھواں اڑ رہا تھا، دھول اڑ رہی تھی اور حلق میں چلی گئی دھول اور دھواں، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر حلق کے اندر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مکھی حلق میں چلی گئی، مچھر حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی یہ شرط ہے کہ روزہ دار ہونا یاد تھا اور دھواں جو ہے منہ میں لیا اور وہ حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بھول گیا تھا دھوکے سے، وہی عادت تھی اگربتیوں کے دھواں سونگھنے کی، اب وہ دھواں سونگھا، اب بعد میں یاد آیا اور میں تو روزہ تھا، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ یاد تھا کہ روزہ ہے اور سونگھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا دھونی اگربتی، لوبان وغیرہ سلگائی اور اسے منہ کے قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ یعنی اگربتی، لوبان، خوشبو کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سلگائیں اور پھر ناک سے یا منہ سے اس کے سونگھا خوشبو کے لیے، تو پھر جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ بھری سینگی لگوائی یا سینگی، آج کل ہجامہ جسے کہتے ہیں نا، اب تو کپ لگتے ہیں، پہلے وہ سینگی لگتے تھے، سینگ لے کر آتے تھے لوگ، اور جو ہے کہیں نس سے خون نکال لیتے تھے، کچھ بزرگ جانتے ہوں گے، اسے دیکھا ہوگا، ہم نے تو صرف نیٹ پہ سنا ہے، اور وہ کہیں درد ہے وغیرہ، کولاڈن وغیرہ جو خون جم جاتا ہے اس کو صفائی کے لیے سینگی لگاتے تھے لوگ، تو وہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، یعنی تیل اور سرما سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹتا۔ یعنی آنکھ میں سرما لگایا، سر میں تیل ڈالا تو تیل کا جو ہے مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ سرما کا حلق میں مزہ معلوم ہوا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر سرمے کا رنگ بھی حلق میں آ گیا، تھوک میں آ گیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مسئلہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا کھکھار منہ میں آیا اور کھا گیا، روزہ نہ ٹوٹا، مگر ان باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی بات کر رہا تھا، ہونٹوں پہ تھوک آ گیا اور پھر یوں کر کے چوسا اور جو ہے نکل گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، یا کھکھار آئی اور پھر نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن ایسی چیزوں سے تھوڑا گھن بھی ہوتی ہے کہ عام طور سے ہی ہر شخص گھن آتا ہے، تو ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچ گیا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا، یعنی دانت سے یا گال سے خون نکلا اور حلق تک پہنچا لیکن حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا تھا، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یعنی سحری کا وقت تھا، اس وقت سحری کھانا شروع کی، کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے ٹائم ختم ہو گیا، منہ میں جو نوالا تھا وہ اگر اگل دیا تو روزہ ہو جائے گا اور نگل لیا تو روزہ نہیں ہوگا، اسی لیے احتیاطاً جو ہے سحری کا ٹائم 5 منٹ پہلے ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر منہ میں نوالا ہے تو اسے اگلنا نہ پڑے، نگل لیا جائے، اس کے بعد پانی پی لیا جائے سکون سے، اسی لیے 5 منٹ پہلے ٹائم ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ بھائی 5 منٹ ہے، ٹائم ختم کر دیا جائے، بس یہ 5 منٹ احتیاط کے ہیں کہ بھائی مجبوری میں ٹھیک ہے ایسا کر لیا جائے، پانی پینے سے رہ گیا، دوا کھانے سے رہ گیا تو پھر پانی پی لے، دوا کھا لے، لیکن اس کے باوجود بھی 2-3 منٹ پہلے ہی ٹائم ختم کر دے، کیونکہ گھڑیوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ تل بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، وہ چبائی اور چبانے کے بعد نکل گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسی چیزوں سے احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاں اگر حلق میں اس کا مزہ معلوم ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
मसला दवा कूटी या आटा छाना, इसका मज़ा हलक में मालूम हुआ तो रोज़ा ना टूटा। यानी दवा कूट रहा था तो बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं कि हलक में कड़वा एकदम हो जाता है हलक, या आटा छानना था तो हलक में ऐसा लगता है कि हाँ जो है आटा हलक में हो गया होगा सांस के, तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है, तो ऐसी हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला गीबत की तो रोज़ा ना टूटा, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है, यानी किसी की बुराइयां करना या सुनना ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान शरीफ में गीबत करने वाले के बारे में फरमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। यानी इतना बड़ा गुनाह है कि गीबत करना, चुगली करना इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे अपने मुर्दा भाई का कच्चा गोश्त चबाने के बराबर गुनाह है। और हदीस शरीफ में आया है कि गीबत जिना से भी बढ़कर है, यानी जिना करने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह चुगली करना है, जिसको हम आजकल ऐब समझते ही नहीं हैं। गीबत की वजह से रोज़ा के नूरानियत जाती रहती है, यानी रोज़े का जो नूर है, रोज़े की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। मसला एहतलाम हो गया तो रोज़ा न टूटा। एहतलाम यानी नाइटफॉल जिसे कहते हैं, इस सोते में अगर हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मसला जनाबत की हालत में सुबह की बल्कि अगर सारे दिन जुनुब बेगुस्ल रहा तो रोज़ा तो सही हो जाएगा, मगर इतनी देर तक कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह हराम है। यानी अगर किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ था और उसने सहरी खा के या वैसे ही नियत कर ली रोज़े की, तो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन इतनी देर नापाक रहना कि नमाज कज़ा हो जाए, ये बड़ा गुनाह और हराम है। हदीस शरीफ में है कि जुनुब जिस घर में होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यानी जिस घर में ऐसा शख्स है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर हम नापाक हैं तो कोई मजबूरी नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके हम फ़ौरन नहा लें। औरत है अगर नापाक हुई, जैसे ही पाक हुई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो गुस्ल कर ले। अल्लाह